بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف انتشار، مخاصمت اور دشمنیاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ ریاست مکمل طور پہ کمزور اور بڑی حد تک ولنریبل نظر آتی ہے، جہاں اس ملک کے دشمن اندرونی ہوں یا بیرونی، وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مذموم ارادوں کو، مذموم ان کی جو پلانز ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج جو حکومت ہے، یعنی جو مین کرپٹ حکومت جو انسٹال ہوئی ہے، وہ ایفیکٹولی کام نہیں کر سکی یا کر سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک میں بہت زیادہ اضطراب ہے، پبلک وہ تعاون کرنا نہیں چاہتی۔ مختلف جگہوں پہ جب اس حکومت کے عہدیداران جاتے نظر آئے ہیں تو لوگ ان کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کی پبلک ایکسیپٹیبلٹی بالکل صفر ہو کے رہ جائے گی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں میں شعور کا یہ عالم نہیں دیکھا۔ ہمیشہ میں نے یہی محسوس کیا کہ ہمارے لوگ وقت آنے پہ بریانی کھا کے، کسی سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ لے کے، تو وہ اپنے سیاسی فیورٹس کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن آج یوں لگتا ہے کہ جیسے عوام کا شعور یوں جاگ گیا ایک خواب غفلت سے کہ وہ بالکل بے چین اور کوئی بھی لمحہ آگے انتظار کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ اس حکومت کو برداشت کریں۔ ہر حکومت کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوش آمدی، ان کے کچھ ایسے لوگ جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ لگتا ہے کہ ان کی بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب عمران خان حکومت چلا رہے تھے تو بڑے کمزور نظر آتے تھے، لگتا تھا کہ یہ ایک حکومت بہت ہی کمزور بنیادوں پہ کھڑی ہے، اور اس کی غالباً وجہ یہی تھی کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بلیک میلرز تھے۔ وہ ہر وقت ایک خطرے کی تلوار لٹکا کے رکھتے تھے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ فائدہ چاہیے، ہمیں یہ مفاد چاہیے، اور اس سے نیچرلی آپ کی گورننس وغیرہ کے ایشوز بھی بنتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں، آپ ہر وقت ایسی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں کہ اس حکومت کو بچایا کیسے جائے۔ اب ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ابتداً، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، آگے ہم جا سکیں، نہ کہ ہم جس روش پہ چلے جا رہے ہیں اسی پہ قائم رہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ روش ہے کیا۔ جو آج حکمران ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روک لیں گے۔ راستہ روکنے کے لیے وہ تمام ہر طرح کے ہتھ کنڈے، قانونی غیر قانونی، جو بھی ان کو ملے۔ اب سوچئے کتنا بھونڈا قسم کا یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے کہ بلاسفیمی کا کیس کھڑا کر لیا۔ شرم ہے ہی نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کو کسی نہ کسی طرح ابھارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، قادیانی ہے۔ یہ اگین آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، اس سے ایک فساد بن سکتا ہے، اور مذہبی فساد تو میں نے دیکھا وہ بہت ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ جعلی ویڈیوز لا کے تو اس سے بدنامی کا قصہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑی غلط چیز ہے، روش ہے، کیونکہ اگر ایک طرف سے غلط ویڈیوز آئیں کسی کی تو دوسری طرف سے بھی آ سکتی ہیں۔ تو کیا جو باعزت خواتین جو آج دن تک جن کا رب العالمین نے پردہ رکھا ہے، ان کی تذلیل ہم کریں گے، سڑکوں پہ لائیں گے؟ یہ اتنی گھٹیا سیاست ہو گئی ہماری۔ تو یہ بھی بڑی بری چیز ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ حکومت وقت یہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچئے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، اسرائیل ہو، یہ تمام ملک جو کہ
بڑے اثر رسوخ والے ملک ہیں وہ سی پیک نہیں چاہتے، سو لازماً ان کے مذموم ارادے وہ باہر سے جب بھی ان کی تکمیل کرنا چاہیں ان کو یہ اندرونی کمزوری نظر آئے گی تو وہ کریں گے، خاص طور پہ ہم جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کو بکاؤ مال بہت مل جاتا ہے اور کئی لوگ پیسے کے عوض اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ کہ یہ تمام جتنی بھی پلاننگ، جتنے بھی جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو ہم اس کا جائزہ لیں یا اس کو اپنی نظر میں رکھیں تو مجھے یہ بیکار نظر آتی ہے۔ وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ حکومت جب عمران خان کی تھی تو نہ میرے وہم و گمان میں تھا نہ کسی اور کے وہم و گمان میں تھا کہ عمران خان کو پبلک میں اتنی بڑی سپورٹ ملے گی۔ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ہر طرف مہنگائی کا رونا روتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں، عوام تو اب اس حکومت کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور گورننس بڑی بری ہے جی۔ جو کچھ کہا گیا اس سے یوں لگتا تھا کہ یہ حکومت جیسے ہی جائے گی تو سڑکوں پہ نکل کے لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں گے، لیکن ہوا نہیں ہے۔ اب اس سارے کام میں اگر کوئی نتیجہ اخذ کروں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے سازش تھی یا جو بھی، تو یہ انسانی ہاتھ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا کہ اس کو حکومت سے باہر کرنے کا کام کیا، انسانی ہاتھ تھے جنہوں نے پلاننگ کی، انسانی ہاتھ تھے جنہوں نے کہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا۔ لیکن یہ اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمران خان کا واپس آنا وہ انسانی ہاتھوں کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے اپنے وہم و گمان میں تھا کہ پبلک اس کو اتنی سپورٹ دے گی، اتنی اچھی طرح چاہے گی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تمام جو اس وقت وہ سیاستدان، وہ پارٹیاں جو حکومت میں کئی دفعہ رہ چکی ہیں یا آج حکومت میں ہیں، عوام ایک بات سمجھ گئے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی توقع لگا کے رکھنا وہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ لہذا آج وہ اپنی امیدوں کا محور عمران خان کو سمجھتے ہیں، اپنی توقعات ادھر لگا رہے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ نظر آ جائے کہ رب العالمین نے کسی کا ڈیسٹنی جو لکھ دیا ہے، یہ نظر آ جائے کہ انسانی ہاتھوں کے اوپر ایک قدرت کا ہاتھ ہے جو انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو دوبارہ ختم کر کے واپس پٹڑی پہ اس سارے کھیل کو لانا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو اپنا منہ کالا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ ایسی تدبیریں کرتا رہے جس سے کہ حالات کشیدہ ہوں، جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے ملک کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہاں اس کو ایک تقدیری فیصلہ سمجھ کے ہمیں سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو پبلک سپورٹ ملی ہے اور لوگ جو باہر آئے ہیں یہ وقت کے ساتھ اندر چلے جائیں گے، یہ بالکل اندر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتے، غائب چلے جاتے اگر یہ عمران خان کے کہنے پہ باہر آئے ہوتے، اگر یہ آپ کی اور میری کوششوں سے باہر آئے ہوتے۔ ایسا تو ہے نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رستہ پیدا کیا، ایسے حالات پیدا کیے خود بخود کہ پبلک باہر آ گئی، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کی ریکویسٹ پہ، گزارش پہ یا کسی کی موٹیویشن پہ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہم ریورس کر دیں گے؟ کیسے یہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو پبلک کا آنا جانا تھا یا پبلک جو سپورٹ دے رہی ہے یہ بھول جائے گی؟ میں نے یہ دیکھا کہ بڑے ڈھائی ہٹ قسم کے لوگ جو پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے تھے، ان میں سے وہ بھی بے شمار ہے جو چھوڑ گئے اپنی پارٹیوں کو اس سپورٹ کے معاملے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس پروسیس کو بدلنے کی کوشش کرے گا، ریورس کرنے کی کوشش کرے گا، یا یہ سوچے کہ وقت کا دھارا جو ہے وہ حالات کو بدل کے رکھ دے گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلی چیز کہ سارے کھیل کو قدرت کا فیصلہ سمجھ کے سب کو قبول کرنا چاہیے۔ جتنا اس میں ہم ہاتھ ڈالیں گے، جتنا اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے، جتنا اس پروسیس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم ملک کا نقصان بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اپنا نقصان بھی کریں۔ وہ چہرے جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے، ہو سکتا ہے وہ سارے بے نقاب ہو جائیں، اور پھر کل یہ ملک اور اس کے عوام ان کے منہ کالے کر کے ان کو گدھوں پہ بٹھا کے شہر کی سیر کرائے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ہے، تو پھر میرا خیال ہمیں قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آگے اس کا فیصلہ، اس فیصلے کو آگے امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ ایک ہی چیز، فوری الیکشن۔ اور فوری الیکشن ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نیچے، ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے، اور غیر جانبدار حالات میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ملک میں ایک ہی دفعہ میں ہمیں یہ غیر جانبدارانہ شفاف الیکشن کرانے میں دقت ہوگی، تو ہم صوبوں میں باری باری کرا لیں اور دوسرے صوبوں سے ایڈمنسٹریشن لے کے، دوسرے صوبوں سے پولیس منگوا کے، مدد لے کے شفافیت کا انتظام کر لیں۔ افواج پاکستان کو تو بہرصورت اس پروسیس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ادارہ جو ہمارا واحد منظم اور مضبوط ادارہ ہے، اس کو مزید کنٹروورسیز کی زد میں نہیں آنا چاہیے۔ الیکشن فوری طور پہ لیکن شفاف، اس کا انتظام۔ اب اس میں اس حکومت کو جو آج بیٹھی ہے، اس کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ آخرکار اس سارے کھیل سے، اس نو کانفیڈنس کے کھیل سے پہلے بھی تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ فوراً الیکشن کروائے جائیں۔ تو آج اگر وہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، چور دروازے سے آئی ہے، ہیرا پھیری سے آئی ہے، باہر کی مدد سے آئی ہے۔ چونکہ حکومت مل گئی ہے تو اب آپ ہمیں جیسے جی چاہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہی بات کہی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لیں کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اس کو روکا نہیں جا سکے گا، لہٰذا گاند نہ ڈالیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ فوری طور پہ الیکشن شفاف طریقے سے کروانے کا انتظام کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے حالات فوراً نارمل ہو جائیں گے۔ پھر نہ اندرونی دشمن کچھ آپ کا بگاڑ سکیں گے، نہ بیرونی دشمن۔ وقت کم ہے، ہمیں میرا خیال ہے بہت جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، اور آج جو ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں پہ اور مختلف اداروں کے سربراہوں پہ عائد ہو رہی ہے، ان کو اپنے ملک کے بہترین مفاد اور اپنی حب الوطنی کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔